ثاقب، ظاہر ہے یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہائپوتھیٹیکلی اگر گنڈا پور صاحب کو یہ اجازت مل جائے کہ جی آپ جائیں، آپ کریں بات، ایسی کیا پالیسی ہے پی ٹی آئی کی یا گنڈا پور کی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی تھی اپنے دور حکومت میں افغانستان سے ریلیٹڈ، اس پر تو خاصی تنقید کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ری سیٹلمنٹ ریہیبلیٹیشن کی بات ہوئی، ٹیررسٹ جو تھے وہ یہاں پر آ کے بسائے گئے، معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا اس کے بعد۔ تو ایسی کیا پالیسی ہے پی ٹی آئی کی جو ہیلپ کر سکتی ہے؟ ایک تو جو خارجہ امور ہیں وہ جو ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل بڑا واضح ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ انہوں نے بنانی ہے، صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے۔ لیکن میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ علی امین گنڈا پور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ مختلف حالات کوئی اچھے نہیں ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے، اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ افغان سائڈ سے جتنی بھی اٹیکس ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی ہے، مختلف جو ہے وہ جو اعتراضات آتے ہیں وہ اسی صوبے میں ہو رہے ہیں۔ اسی صوبے کے جو ریسنٹ پاسٹ کی اگر ہم دیکھیں جو اٹیکس ہوئے ہیں، وہاں پہ جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں، پولیس کے اہلکار بھی ہیں، جو آرمی کے اہلکار بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو جو سچویشن ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ اب جو گنڈا پور ہیں انہوں نے پرسوں وہ اعلان کیا تھا، اور وہ جب جو سپیچ کر رہے تھے تو آپ ان کا فلو دیکھیں تو وہ الٹیمیٹلی ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی تھا فیکٹر اس میں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ۔ فار ایگزامپل انہوں نے جب جلسے میں کہا کہ میں 2 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، آپ نے عمران خان صاحب کو اگر رہا نہ کیا تو ہم رہا کرائیں گے۔ اگلے دن جب بیرسٹر گوہر سے یہ سوال ہوا کہ تو کیا پلان ہے آپ کا، تو انہوں نے کہا وہ ہماری پولیٹیکل جو ہے وہ جس طرح جلسوں میں تقاریر ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک جو ہے وہ اس طرح کا بیان تھا، تو وہ انہوں نے کیا۔ پھر نیکسٹ ڈے وہ ملے، لیکن جو مل کر انہوں نے پریس ریلیز جاری کی اس میں ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں اس میں کافی کلیئرٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ پاکستان کی حکومت ایک جرگہ بنا کے افغانستان بھیجے جو ان معاملات کو دیکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر رہے، ان کی جو ہے وہ شکایات ہوں گی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کے سامنے سارے معاملات میں نے رکھے، لیکن ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور ہمارے صوبے کے لوگوں کا جو خون اتنا بھی جو ہے وہ نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو وہ میرا خیال میں جو گلے شکوے ہیں، شکایات ہیں، اس کو وفاقی حکومت کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ادھر سے انہوں نے بڑک مار دی اور ادھر سے انہوں نے بھی کہہ دیا جناب کہ مطلب جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں نے لاہور جانا ہے، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ آپ اٹک پل جو ہے وہ عبور کر کے دکھائیں، میں دیکھتا ہوں آپ کو۔ تو یہ مطلب طریقہ کار نہیں ہے۔ تو ان کے جو اعتراضات ہیں جینوین بھی اعتراضات ہیں، آپ دیکھ لیں ان سائڈ وہاں پہ لکی مروت، ہم اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لکی مروت میں کیا دھرنا تھا پولیس والوں کا، وہ چیزیں بڑی ڈیمیجنگ ہیں مطلب سیکیورٹی اینگل سے۔ اسی طرح 11 اکتوبر کو یہ پی ٹی ایم جو فیکٹر ہے وہاں کا، میں ایگری کروں نہ کروں ان کے، اب وہ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ شاید خیبر پختونخوا حکومت جو آئین کے اندر دائرے کے اندر ان کے مطالبات ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، آئین کے اندر رہ کر کوئی بات کرے تو اس سے تو میرے خیال میں مذاکرات بھی ہونے چاہیے، اس سے بات چیت بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ 11 اکتوبر کو انہوں نے گرینڈ جرگہ بھی بلایا ہوا ہے اسی ساری سچویشن پہ، خیبر پختونخوا میں وہ جو ہے وہ گرینڈ جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ وہ فیکٹر ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کل کی پریس ریلیز میں گنڈا پور نے ملاقات انہوں نے کی، اب وہ جو پروسیس نجم ثاقب صاحب نے بتایا ہے، اب نہیں پتا کہ وہ انہوں نے پروسیس کیا ہے یا نہیں، فارن آفس کو بتایا یا نہیں بتایا، لیکن انہوں نے پریس ریلیز میں جو بات لکھ دی اس سے میرا خیال میں یہ چیز کافی کلیئر ہوتی ہے کہ وہ جو فیڈریشن ہے اس سے الگ نہیں ہے۔ وہ انہوں نے حکومت پاکستان کو ہی کہا کہ آپ جرگہ بنائیں۔ جب آپ بیرسٹر سیف کی کسی کمیٹی کو بنا کر بھیجتے ہیں، کبھی مولانا کا جو ایک علماء کا وفد بنا کے طالبان کے پاس افغانستان میں بھیجتے ہیں، مختلف وفود بھیجے جاتے ہیں نا تاکہ چیزیں جو بہتر ہوں، تعلقات بہتر ہوں، کوئی غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اب بھی اگر گنڈا پور کو جو ہے انگیج کر کے وفاقی حکومت ان کے ذمہ لگائے، وہ بات کرے، لیکن وفاقی حکومت کی اجازت سے سارا کچھ ہو۔ الٹیمیٹلی وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے یہ کہ افغانستان سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں، اور جو قبائلی علاقہ جات میں یا خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں جو اس قسم کی دہشت گردانہ کاروائیاں ہوتی ہیں، اٹیکس ہوتے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے جو سیکیورٹی کے اہلکار جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں،
رہے ہیں یہ نہ ہوں. یہ کاروائیاں جو ہے وہ کافی حد تک رک بھی گئی تھیں. یہ بڑا ایک عجیب سا ہے کہ اس وقت کی پالیسی کا سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈالا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں, سیاسی حکومتیں ہیں, یہ جو جتنی بھی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں خاص طور پر افغانستان کے ساتھ, وہ پیورلی وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا وہ ڈیسیژن نہیں ہوتے. اور اس وقت بھی جو رجیم تھی اس وقت بھی میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا ڈیسیژن تھا. بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لانے کے حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کا ڈیسیژن نہیں تھا, بلکہ اس وقت کی جو رجیم تھی ان کی مشاورت بھی اس میں شامل تھی. انہوں نے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھی, کیونکہ الٹیمیٹلی گراؤنڈ پہ انہوں نے اوکے کرنا ہے, اس کے بعد چیزیں آگے بڑھنی ہیں. ثاقب یہ بتائیں کہ 214 بنتی ہے, میرے پاس کچھ نمبرز پڑے ہیں اس وقت کیونکہ 2/3 اکثریت چاہیے. 214 بنتی ہے حکومتی اتحاد کے ارکان کی جو نمبر ہے, اکثریت 2/3 224 ارکان کی حمایت درکار ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے, کیا خبریں آپ کے پاس, اسلام آباد میں چل کیا رہا ہے اس وقت؟ ایک تو اگر مولانا مل جاتے ہیں حکومت کے ساتھ, اور 3-4 آزاد بھی ہیں, ایسے آزاد ہیں جو پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہیں, مطلب پی ٹی آئی کے ہی آئے لیکن شروع میں ان کو پتہ نہیں کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ آزاد ہی رکھا گیا. اچھا. تو وہ آزاد بھی ہیں, اور ایک باجوڑ سے شاید جیتے تھے پی ٹی آئی, بعد میں جیتے تھے, وہ پی ٹی آئی کے نام پہ یا عمران خان کے نام پہ ہی ووٹ انہوں نے لیا, لیکن وہ آزاد ہی ہیں, آج بھی آزاد ہی ہیں. ٹھیک. تو ایسی اگر سچویشن بنتی ہے تو یہ 2-3 آزاد بھی ملا کے جن پہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے وہ بھی نہ لگے کہ پی ٹی آئی کا کوئی آزاد جو ہے وہ شامل نہ ہو, اور مولانا بھی ملا لیں, تو پھر میرا خیال ہے حکومت جو ہے وہ نمبر پورے کر سکتی ہے ممکنہ طور پر. لیکن اگر حکومت نے پی ٹی آئی کے جو آزاد الیکشن کمیشن نے ابھی پی ٹی آئی ڈکلیئر نہیں کیے, اگر ان کو ملا لیا تو یہ وہ گراؤنڈ ہوگا جو سپریم کورٹ میں اگر یہ چیلنج ہو گیا تو سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے, یا سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے. اب 3-4 چیزیں ہیں دیکھنے والی. سب سے اہم کہ جو ججز کی ریٹائرمنٹ ایج 3 سال بڑھانے والی بات ہے, میرا یہ خیال ہے کہ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کل اسمبلی کے فلور پر بڑا واضح انداز میں یہ کہا کہ کسی کی ایکسٹینشن ہم نہیں کریں گے. وہ 3 سال کی مدت بڑھانے, اس پہ ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے والا معاملہ ہو یا ہو کسی کی پرسن سپیسیفک, ہم جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اصلاحات اگر کی جائیں تو ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اب جو پہلے والا جو ہے معاملہ, اس کو تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ چیپٹر کلوز ہے. اب کون سے کھلے ہوئے ہیں, وہ ہے پینل میں سے سی جے پی, مطلب چیف جسٹس آف پاکستان کی سلیکشن, ان کی جو ہے وہ نامزدگی پینل میں سے. اب حکومت جو ہے وہ یہ کہہ چکی ہے, جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ 8 ججز میں سینئر 3 جج ہیں, 26 اکتوبر کو انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے. حکومت یہ کہہ چکی ہے, انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ الیکشن کھل جائے گا, تو وہ ایک ڈر خوف جو ہے وہ ان کو اس کو لے کر وہ چل رہے ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کا راستہ روکنے کے لیے حکومت قانون سازی کر سکتی ہے کہ ٹاپ 5 میں سے ایک جو ہے وہ چیف جسٹس چنا جائے, کہ پہلے نمبر پہ آئیں گے جسٹس منصور علی شاہ, پھر جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس مندو خیل. پہلے جو 3 ججز ہیں ان میں سے تو کوئی نہیں بنائے گئے. اگر یہ منظوری ہو گئی اور سپریم کورٹ نے بھی نہ چھیڑا اس میں, جب چیلنج ہوگا تو 4تھے اور 5ویں نمبر والے جج کو جو ہے وہ کر سکتی ہے حکومت ممکنہ طور پر. پھر حکومت توہین عدالت کے قانون کو ختم کرنے کا جو بل آلریڈی موجود ہے, وہ تو اس میں آئینی وہ ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہے. ججز کی روٹیشن ہے, 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے, باقی سب کی روٹیشن ہوتی ہے, صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز وہ جب سے انہوں نے خط لکھا ہے وہ کھٹک رہے ہیں. تو ججز کی روٹیشن کی قانون سازی ہو سکتی ہے, اس کے لیے آئینی قانون سازی ان کو کرنی پڑے گی. تو وہ قانون سازی بھی کر کے ان ججز کو, کسی کو سندھ, کسی کو بلوچستان جو ہے ڈالا جائے, تاکہ وہ سبق بھی جو ہے وہ سکھایا جا سکے. اس کے بعد 23 ججز سپریم کورٹ کے کرنے ہیں کہ وہاں بیلنس ہو جائے. تو مجموعی طور پر جو پلان ہے وہ پلان یہ لگتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے ججز کی تعیناتی ان کی مرضی سے ہو, چیف جسٹس کی تعیناتی ان کی مرضی سے ہو, جو کیسز لگیں وہ ان کی مرضی سے لگیں, کیونکہ 184(3) میں بھی ایک بل لایا گیا ہے کہ 9 ججز اس کو ڈیسائیڈ کریں, ٹاپ کے 9 ججز بیٹھیں کہ آج خود نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا. تو فیصلے بھی ان کی مرضی کے ہوں, اور ساری چیزیں ہائی کورٹس میں بھی جو ججز کی تعیناتیاں ہیں, جو چیف جسٹسز ہیں, ان کے حوالے سے آج جو کمیشن کی میٹنگ تھی اس میں
تین چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں آج جو رولز کمیٹی کی میٹنگ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس میں ایک تو جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہوگی اس میں چیف جسٹس, سینئر ترین جج اور ایک بار کونسل کا نمائندہ, 3 کی کمیٹی ہوگی. 3 کی کمیٹی جو ہے وہ ایک جج کی اگر تعیناتی کرنی ہے تو 3 نام جو ہے پرپوز کریں گے اور اس کے بعد آگے جو ہے ان کو بھیجا جائے گا. اسی طرح ہائی کورٹ کے ججز کی بھی, اور سب سے اہم جو بات ہے وہ جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں ان کے حوالے سے رول یہ بنا ہے کہ وہ 3 نام ہوں گے. تینوں میں سے ایک, پہلے یہ ہوتا تھا کہ سینئرٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا جاتا تھا, تو 3 ناموں میں سے ایک کی سلیکشن ہوگی. اب یہ جو معاملہ ہے چیف جسٹس ہائی کورٹس کی تعیناتی میں 3 نام, اب اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کمپیٹنٹ بندہ چیف جسٹس بننا چاہیے, لیکن دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو پسند ناپسند بھی اس میں فیکٹر ہوگا. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ ججز آپس میں لابنگ بھی کرنے ہوں گے کہ حکومت وقت یا وہ ووٹ جو کمیشن جب ان کی ہوتی ہے نامزدگی ہوتی ہے تو 3 میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوں, اور اس طرح کی سچویشن بھی, تو پازیٹیو نیگیٹو اس کے افیکٹ جو ہے وہ موجود ہیں. آخری بات یہ ہے کہ حکومت جو حکومت ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے اور آزاد کے ساتھ جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم میرا یہ خیال ہے کہ شاید کر لے گی, لیکن اگر یہ نہ ہوئے تو پھر ناممکن ہے.